جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 30 سال، تب علی پاک سرکار کی ولادت ہوئی، تو وہ بنتا ہے عام الفیل کے 30 سال بعد، یعنی وہ جو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا، ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو پرانے دور میں یہی طریقہ تھا کہ جو اہم واقعہ کسی سال میں پیش آتا، اس واقعہ کی نسبت سے پھر وہ اپنے ماہ و سال کو یاد رکھتے۔ تو سنہ ہجری کی ابتدا سے پہلے اس طریقے سے وہ یاد رکھتے تھے کہ عام الفیل سے اتنا پہلے، عام الفیل سے اتنا بعد، ہاتھی والے سال سے پہلے یا بعد۔ تو عام الفیل کے اندر ہی حضور پاک کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 30 سال بعد رجب المرجب کی 13 تاریخ جمعۃ المبارک کو علی پاک سرکار خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اب یہ بات بڑی ذہن نشین کرنے والی ہے، یہ اہل حق کا، اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا ماننا ہے کہ علی پاک کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، اس لیے یہ کسی غیر کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بے شمار حوالے ہیں۔ میں اگر حدیث پاک کا حوالہ عرض کروں اور یہاں سے بات کی ابتدا کریں تو وہ یہ ہے کہ ہماری حدیث پاک کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، آپ دونوں کی شرائط پر، جن صحت شرائط پر احادیث امام بخاری امام مسلم جمع کرتے، اسی صحت پر جو احادیث موجود تھیں لیکن امام بخاری نے انہیں بخاری شریف میں نقل نہیں کیا، لکھا نہیں کہ کتاب لمبی ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، ضخیم ہو جائے گی، امام مسلم نے اسے نقل نہیں کیا۔ تو امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر ان احادیث کو جمع کیا کہ جو بخاری کی شرائط پہ پوری اترتی ہیں اور مسلم شریف کی شرائط پہ پوری اترتی ہیں، اور ان دونوں کے ہاں وہ موجود نہیں، لکھی نہیں گئیں طوالت کے باعث اور ضخامت سے بچنے کے لیے۔ تو امام حاکم نیشابوری نے ان احادیث کو المستدرک کے اندر جمع کیا۔ تو گویا یہ حدیث پاک اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق، یہ بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ امام حاکم نیشابوری فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور یہ روایت تواتر کی حد تک ہے، یعنی یہ تواتر کے ساتھ ائمہ اہل سنت نے، ائمہ اسلام نے تواتر کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ علی پاک کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ پھر اہل سنت ہی کے معروف بزرگ ہیں محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1176 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے بھی اس بات کو لکھا، ازالۃ الخفاء آپ کی کتاب ہے۔ پھر ایک محدث معروف ہے اہل سنت کے، علامہ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اسے لکھا۔ پھر ایک محدث معروف ہے اہل سنت کے، حافظ امام شفس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس بات کو لکھا۔ پھر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ پھر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اور آج تک ائمہ اہل سنت اس بات کو تواتر کے ساتھ لکھتے اور مانتے چلے آئے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ تواتر کے ساتھ بزرگوں نے لکھا اور اسے آپ کے فضائل میں نقل کیا۔